اسلام کی برکت سے ہمیں معلوم ہے کہ نماز پڑھنا ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ حدیث پاک میں نماز کو عماد الدین کہا۔ جو نماز کو قائم کرے گا اس نے دین کو قائم کیا، اور جو نماز کو منہدم کرے گا اس نے دین کو منہدم کیا۔ نماز کا مقام حدیث پاک میں اس طرح واضح کیا گیا کہ جیسے انسان کا پورا بدن ہے، اس پورے بدن میں سر کا جو مقام ہے وہی مقام پورے دین میں نماز کا ہے۔ آپ نے بغیر ہاتھ کے کسی انسان کو دیکھا ہوگا، بغیر پاؤں کے انسان دیکھا ہوگا، بغیر آنکھوں کے انسان دیکھا ہوگا، لیکن کوئی انسان آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس کا سر ہی نہیں ہے۔ بغیر سر کا انسان نہیں ہوتا، ایسے بغیر نماز کا مسلمان نہیں ہوتا۔ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ نماز یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیسے پہچانے کہ یہ مسلمان ہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ پوری کی پوری شریعت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ فرشتے قرآن لے کر کے اللہ کا حکم بتاتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری شریعت کے احکام اپنے حبیب تک پہنچائے۔ لیکن نماز کا یہ مقام ہے کہ اس نماز کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کے اندر بلایا، اپنے پاس بلایا، مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت نے انہیں معراج میں بلایا ہے۔ تو ہر آسمان پر اپنے رسول اور پیغمبر کے ذریعے سے ان کا استقبال کروایا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ اس طریقے سے ہر آسمان کے اوپر اپنے نبی کی عزت کی خاطر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے استقبال ہو رہا ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے ہیں، وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ میری انتہا ہے، میری بارڈر ہے، اس کے آگے میں نہیں آ سکتا آپ کے ساتھ، اس کے آگے چلنا تو آپ ہی کا مقام ہے، آپ ہی کو اس کے آگے چلنے کا پرمیشن ہے۔ ایک بال کے برابر بھی یہاں سے آگے اگر میں چلوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ پوری کی پوری شریعت نازل ہو رہی ہے، لیکن نماز اپنے پاس بلا کر کے دی جا رہی ہے۔ یہ نماز کا مقام ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز کی حالت میں
انسان اللہ کے کیسے قریب ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان نماز کی حالت میں سجدے میں ہوتا ہے گویا اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، اللہ رب العزت کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن حدیثوں کے اندر کہیں ہاتھ کا ذکر آیا، کہیں پر قدم کا ذکر آیا، یہ ایک سمجھانے کے لیے کہ انسان کتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سے۔ جس نے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، جس کو ولایت کہتے ہیں، یہ ولایت بغیر نماز کے حاصل نہیں ہوئی، یہ اللہ کا قرب بغیر نماز کے حاصل نہیں ہوا۔ نماز ہی ایک ذریعہ ہے جس سے اللہ کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے، نماز ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے بات کرتا ہے، اپنی بات پیش کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ بغیر نماز کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی کتنی ہی بڑی بڑی باتیں کر لیتا ہو، اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کہتا ہو، مگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ فضول بات ہے کہ ہم تو ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، مرض الوفات میں ہے، اس بیماری میں بھی صحابہ کرام کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد پہنچے ہیں اور نماز ادا کی ہے۔ کسی بھی مقام پر پہنچ کر نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اللہ والا بنتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو صرف 2 نماز دی ہے، صرف 2 نماز دی ہے۔ یہ ہمارا اعزاز ہے، ہماری خصوصیت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا فرمائی ہے۔ جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا اجر عطا فرمائیں گے، ثواب دیں گے۔ نماز کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تیار کردہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی تکلیف والی بات پیش آ جاتی، کوئی مصیبت درپیش ہوتی، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی پریشانی ہے، علاج سب سے پہلا ڈھونڈنا ہے تو نماز کے ذریعے سے۔ کوئی مصیبت ہے تو نماز۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اندھیرا بھی اگر ہو جاتا تو ہم لوگ سیدھے دوڑے دوڑے مسجد پہنچ جاتے تھے۔ اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ مسجد کی طرف چلے جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کوئی تو بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی، اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ تو معصوم تھے، آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ تو لوگوں کی سفارش فرمائیں گے،
آپ کا مقام تو اتنا بلند کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا، باوجود اس کے نماز میں اتنا لمبا قیام ہے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے تو خطرہ پیدا ہو گیا، میں نے قدم مبارک کو ہلا کر کے دیکھا تو ایسا ڈر لگا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ کوئی تو بات تھی کہ اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ آل عمران پڑھ رہے ہیں، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، پورے 5.25 پارے ایک رکعت کے اندر پڑھنا، اتنا لمبا قیام۔ کوئی تو بات تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز کا اور سجدے کا مزہ جس نے چکھ لیا اس کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ نماز میں سکون ہے، نماز میں ٹیسٹ ہے، لیکن جس زبان کو یہ ٹیسٹ محسوس ہو، جس دل کو اس کا سکون محسوس ہو، ہماری تو زبان خراب ہو چکی ہے، ہمارے تو دل سڑ چکے ہیں کہ ہمیں نماز کا سکون میسر نہیں ہے۔ نماز میں تو سکون ہے، لیکن ہمارے دل وہ دل نہیں ہے جو اس سکون کا احساس کر سکے۔ نماز میں پڑھا جانے والا ذکر، اس کی حلاوت ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ ہماری زبانوں کا ٹیسٹ خراب ہو چکا ہے۔ کسی کو بیماری لاحق ہو جائے تو اس کی زبان کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو لذیذ نہ ہو، پھلوں میں ٹیسٹ نہیں رہا، کھانے میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ نہیں، تیری زبان کی بیماری ہے، تیری زبان کی تکلیف ہے جو تجھے یہ مزہ نہیں دے رہی ہے۔ نماز آج بھی وہی نماز ہے کہ سر کٹ جاتا تھا مگر سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا۔ آج بھی وہی نماز کی لذت ہے، وہی نماز کا سکون ہے۔ ہمارے دل خراب ہو چکے ہیں، ہماری زبانیں خراب ہو چکی ہے، ہماری روح بیمار ہو چکی ہے۔ ورنہ بغیر نماز کے آدمی ایسا تڑپے گا جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ مسجد میں آنے کو مسلمان ایسا تڑپتا ہے جیسا پانی میں جانے کو مچھلی تڑپتی ہے۔ لیکن اللہ کے منادی مؤذن کی اذان سن کر بھی ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے۔ 5 وقت مؤذن اذان دے دے کر کے ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر ہم نماز کی طرف نہیں آتے، ہم کامیابی کی طرف نہیں آتے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ وہ جب جب بھی کسی ملک میں پہنچے ہیں جہاں پورا کا پورا ملک اسلام سے ناآشنا ہے، لیکن وہاں پر ان مسلمانوں کو مسلمان جانا گیا، پہچانا گیا نماز کی وجہ سے۔ نماز مسلمان کی پہچان ہے۔ مارکیٹ میں سب کی دکانیں ہیں، لیکن مسلمان کی دکان کا یہ امتیاز ہوتا تھا کہ جب اذان کی آواز ہوتی تھی تو مسلمان کی دکان پر پردے پڑ جاتے تھے، دکان بند ہو جاتی تھی۔ مسلمان کی پہچان ہے نماز۔ آج مارکیٹ میں مسلمان اس پہچان کو ختم کر چکا ہے۔ جو اپنی پہچان کو ختم کر دے اس کی عزت کہاں سے بنے گی؟ اس کی پہچان ہی ختم ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے تاجر اپنی دکانوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑتے تھے کہ اللہ کے منادی نے نماز کے لیے بلایا ہے، کامیابی کی طرف بلایا ہے۔ اب میری کامیابی اس دکان میں نہیں ہے، میری کامیابی کا راستہ وہ ہے جہاں مؤذن بلا رہا ہے۔ وہ مسجد کی طرف دوڑتے تھے، مسجد کی طرف چلتے تھے۔ اور ہم اگر مسجد کی طرف نہیں آتے،
اللہ کے منادی مؤذن کی پکار حی علی الصلاۃ پر لبیک نہیں کہتے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا اور قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ شیطان نے کیا کوئی زنا کیا تھا؟ شیطان نے کیا کوئی چوری کی تھی؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدے کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ہم اسے مردود کر دیا۔ اس نے ایک سجدے کا انکار کیا، قیامت تک کے لیے مردود ہو گیا۔ ہم روزانہ 5 وقت اللہ کے منادی کی پکار سن کر کے انکار کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی یہ سوچا کہ قرآن ہمیں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ بار بار سنا رہا ہے؟ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، اور اس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ شیطان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ ایسا کر رہے ہیں، ہمیں سجدے کا حکم ہو رہا ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، رشوت لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد رکھو، نماز کا چھوڑنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ہم نے اس کو گناہ نہیں سمجھا، اس وجہ سے ہمارے لیے نماز کا چھوڑنا آسان ہے۔ کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اتنا بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم کو زنا کا گناہ ہونا سمجھ میں آیا ہے، چوری کا گناہ ہونا سمجھ میں آیا ہے، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ مسلمان مسجد سے دور، نماز سے دور، آپ یقین رکھیے اس بات پر کہ جو مسجد سے دور ہو جاتا ہے وہ کامیابی سے دور ہو جاتا ہے، جو نماز سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنی عزت سے، اپنی پہچان سے دور ہو جاتا ہے۔ آج سجدے کا حکم ہے، تو سجدہ نہیں کرتا نا، کل اللہ کے بارگاہ میں سب کو کھڑا ہونا ہے۔ اس وقت سجدے کا جب حکم ہوگا تو آج سجدہ کرنے والے تو بڑی آسانی سے سجدے میں چلے جائیں گے، ان لوگوں کی کمر تختہ ہو جائیں گی جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ وہاں بھی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں بھی سجدہ نہیں کر سکو گے جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا۔ اور یہ سجدہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ سجدہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اس ایک سجدے نے جس کو اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، وہ دنیا میں کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، جھکنا پڑے گا نہیں۔ جس کو اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی بات کو کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی مشکل سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس ایک سجدے نے ہمیں بہت سارے سجدوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس یہ سجدہ نہیں ہے، جن کے پاس یہ نماز نہیں ہے، وہ کتنی جگہوں پر اور کتنی چیزوں کے سامنے سجدے پر مجبور ہے، کیسے ذلیل ہو رہے ہیں۔ نماز کا مقام کیا ہے، نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، مسلمان اس کو بھول چکا ہے۔ قرآن کریم میں کسی بات کا ذکر بار بار اگر آیا ہے تو وہ نماز کا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، کتنی مرتبہ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ سنائی بھی نہیں پڑتے،
لیکن زبان کی حرکت، ہونٹوں کی حرکت محسوس ہوئی، کان لگایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ عاشق رسول نماز ہی سے دور ہو گیا۔ یہ کیسا عشق ہے! عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کی پسندیدہ ہر چیز کو اپنی چیز بنا لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور عاشق رسول نماز چھوڑتا ہے، عاشق رسول نماز چھوڑتا ہے۔ آج مسلمان کی پہچان جلوس بن گیا ہے۔ آج دنیا میں مسلمان کو پہچاننا ہو تو راستوں پر ناچتے گاتے کودتے مچلتے نظر آئیں گے۔ کیا ہے؟ کہا مسلمانوں کا جلوس جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان جلوس کو نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان نماز کو بنایا۔ جلوس تو نماز کا چھوڑنا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے بھی کہتے ہوئے گئے الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ اسی وجہ سے تو کربلا کا میدان ہے، ظالم و درندہ ظلم کی انتہا پر پہنچا ہوا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کربلا کے میدان میں بھی جب سورج ڈھلتا ہے، ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو یزید کے لشکر کو پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہے، جنگ کو روک لو، ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن جنگ کے روکنے سے منع کر دیا گیا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ ایسے مشکل حالات کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں چھوڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھی، اس طریقے سے جس طریقے سے نماز صلاۃ الخوف، خوف کی نماز قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ ایک رکعت ایک جماعت جا کر کے پڑھے گی، پھر ایک رکعت کے بعد وہ دشمن کے مقابلے میں چلی جائے گی، دوسری جماعت آ کر کے ایک رکعت پڑھے گی۔ اس طریقے سے باری باری نماز پڑھ کے اس نماز کو پوری کیا جائے گا۔ جو صلاۃ الخوف، یہ نماز کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، اس طریقے پر کربلا کے میدان میں نماز پڑھی، پورے لشکر نے پڑھی۔ ایسے جنگ کے ماحول کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت حسین یہ سمجھتے تھے، حضرت حسین کو اپنے نانا کا یہ پیغام معلوم تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ عصر کا وقت آنے سے پہلے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی تمام کی گردنیں نیزوں پر چڑھ چکی تھی، نماز نہیں چھوڑی، نماز نہیں چھوڑی، اس لیے کہ نماز کا مقام ان کو معلوم تھا۔ اس چیز کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اگر نماز مسلمان کی زندگی میں آئے گی تو مسلمان کی زندگی بیلنس ہوگی، گناہوں سے محفوظ ہوگی، اس لیے کہ نماز کا یہ اثر قرآن نے بتایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر تو آج بھی وہی بات ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے بتایا کہ فلاں شخص ہے، وہ نماز ہی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ نماز مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، نماز مسلمان کی زندگی کو بیلنس کرتی ہے۔ آج مسلمان
کی پہچان، مسلمان کی پہچان جرم، گناہ اور جرائم ہے، کرائم ہے، کہ سب سے زیادہ کرمینل اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے۔ اس کرائم سے نجات دلانے والی چیز نماز ہے۔ حکومتیں بھی اگر کرائم ختم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو نماز پر لگا دو۔ یہ نماز کے قریب آئے گا، یہ نمازی بنے گا، کرائم ختم ہوں گے۔ نماز کے اندر وہ بات ہے جو ایک مسلمان کو اس کی پہچان کراتی ہے کہ تو کون ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا اللہ کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے، اس پوری دنیا کو چلانے والا، بنانے والا کون ہے، سب سے بڑا کون ہے، نماز اس کو بتائے گی۔ وہ نماز کو شروع کرے گا تو کہے گا اللہ اکبر، پھر اللہ کا کلام پڑھے گا، اللہ کی ثنا کرے گا، رکوع میں جائے گا کہے گا اللہ اکبر، رکوع میں اللہ کی تسبیح پڑھے گا، پھر کھڑا ہوگا، سجدے میں جائے گا، ہر حرکت پر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کبھی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہے، کبھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے، کبھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑ رہا ہے۔ یہ نماز میں پڑھا جانے والا ہر قول، ہر کلام اور نماز میں کیا جانے والا ہر عمل اس کی زندگی کو بیلنس کرے گا کہ تو کون ہے، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا، اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے والا، اللہ کی پاکی بیان کرنے والا۔ تیری شان نہیں ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے۔ کیسے تو اللہ کی نافرمانی کرے گا؟ کیسے تو اس راستے پر چلے گا جو راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے؟ مسلمان نماز پر آ جائے گا، اس کی زندگی بیلنس ہو جائے گی۔ نماز کو لازم پکڑو، نماز کو لازم پکڑو۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ مردوں کو چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے با جماعت نماز ادا کریں۔ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، مسلمان ایک ہو کر زندگی گزارے، مسلمان ایک صف میں کھڑا ہو کر مل کر رہے، محبتیں زندہ ہوگی۔ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اور اجتماعیت پر لانے کے لیے جماعت کی نماز ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اجتماعیت کے ساتھ مسلمانوں کو زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ اجتماعیت اور یونٹی سکھانے والی چیز نماز ہے۔ جماعت سے مردوں کو نماز ادا کرنا ہے، مسجد میں آ کر کے۔ مسجدوں کو آباد کرو، آباد رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، مگر ان لوگوں پر اتنا غصہ جو مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، ان پر اتنا غصہ کہ ایک مرتبہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے جوانوں کو جمع کروں، ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دوں جو مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ مردوں کو چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اذان دی۔ ہمیں اذان کی جو نعمت ملی ہے، پہلی امت کو اذان بھی نہیں تھی، پہلی امت کو مسجد بھی نہیں تھی۔ یہ ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسجد دی، اور مسجد سے اذان پکاری جاتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ یہ چیز اس امت کی خصوصیت ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مردوں کو چاہیے کہ جماعت سے نماز پڑھے، واجب سمجھے۔ اب اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پیش نظر جماعت کا وقت نہ ہو بلکہ اذان کا وقت ہو۔ کہ اذان کا وقت کیا ہے؟ آج ایک مزاج لوگوں کا اس طرح بھی خراب بن چکا ہے کہ جماعت کا وقت کیا ہے۔ اب جماعت کا وقت معلوم ہے 1:40 تو وہ نکلے گا 1:35 پر، یہاں آئے گا تو سنت کہاں پڑی اور رکعت بھی چھوٹی۔ مسجدوں میں آج مسبوق کی صفیں زیادہ ہوتی،
تکبیر تحریمہ کا بھی اپنا ایک مقام ہے کہ آدمی نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھے. جو 40 دن تک نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے جنت کی بشارت ہے. تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جب آپ کو نماز پڑھنا ہی ہے تو نماز اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، جس سے بہت زیادہ آپ نیکیاں کما سکو، اس طریقے پر ادا کرنا چاہیے. پہلی صف تکبیر تحریمہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب کہ ہر ولی کی زندگی کو آپ پڑھو گے تو ان کی زندگی میں یہ بات ملے گی، نمازوں کا ایسا اہتمام کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتے. ہاں انسان ہے، کسی کام کی وجہ سے نماز میں تاخیر ہوئی اور 1-2 رکعت چھوٹ گئی تو سمجھ میں آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 1 رکعت چھٹی تھی. تبوک کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. دیر ہو گئی تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر کے نماز شروع کر دی. آپ تشریف لائے تو 1 رکعت ہو چکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، سب کی نماز قضا ہوئی تھی، اور رات کو سوئے تھے. صبح کا تڑکا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آیا، سب کے سب سوئے رہے، نماز قضا بھی ہوئی. انسان ہے، نماز میں تاخیر ہو گئی، نماز قضا ہو گئی تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہماری تو کبھی مشکل سے کوئی نماز ایسی ہوتی ہے جو تکبیر تحریمہ کے ساتھ، جس میں ہماری رکعت نہ چھوٹے. بلکہ اکثر مسلمان کا طبقہ، اکثر لوگ ایسے ہیں، زیادہ لوگ وہ ہیں جو تارک صلاۃ، نماز کو چھوڑنے کے گناہ کے مرتکب ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے. جمعہ میں اتنا بڑا مجمع کہاں سے آتا ہے؟ یہ جمعہ کی ہی نماز فرض ہے. یہ 8 دن میں 1 مرتبہ بغیر منہ دھوئے آ گیا. پہلے تو لوگ جمعہ کا ایسا اہتمام بھی کرتے تھے کہ جمعہ میں اچھی طرح غسل کرنا، اچھا لباس، خوشبو، سرما، سب کچھ. اب سونگو سب کے بدن کو، دیکھو کتنے بدن سے عطر کی خوشبو آتی ہے. سب اہمیت گھٹ گئی. لباس بھی جو آیا پہن کر آ گئے. پہلے باقاعدہ جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا، اب غفلت کا یہ عالم ہے کہ ٹوپی کا بھی ٹھکانہ نہیں. خوشبو بھی غائب، سرما بھی غائب، مسواک کا اہتمام بھی غائب. جمعہ کا یہ حال ہے. میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے صرف جمعہ کو فرض کیا ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہ فرض کبھی نہیں اترتا. عورتوں کو ان کے مخصوص حال کے اندر نماز معاف ہوتی ہے، ورنہ کسی حال میں نماز معاف نہیں. اللہ تعالیٰ سہولت کر دیتے ہیں. آپ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے، مگر نماز معاف نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے. یہ کس نے آپ کو سکھا دیا کہ بغیر نماز کے مسلمان بھی ہوتا ہے؟ مسجد ویران ہے، مسجد خالی پڑی ہوئی ہے، کون آباد کرے گا؟ مسجد کے نام پر جذبات میں سڑکوں پر نکل کر نعرہ لگانے والے مؤذن کی اذان سن کر نماز کو کیوں نہیں آتے؟ مسجد خالی کیوں چھوڑ دی؟ مسلمان مسجد کو آباد نہیں کرے گا تو کون آئے گا؟ کون آئے گا نماز کے لیے؟ مردوں کو چاہیے کہ با جماعت مسجد میں آ کر کے نماز کا اہتمام کرے. نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. اپنے دل سے کئی مرتبہ کہتے رہے، اور پھر جب مؤذن کی اذان تمہارے دل پر پڑے گی تو تمہارا دل خود کہے گا نماز فرض ہے. اٹھا تیرے قدم اور لے چل مجھے نماز کی طرف. میرے اندر سکون چاہیے، دل کو سکون چاہیے. عورتوں کو گھروں میں نماز کا اہتمام چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، وہاں مردے اپنی قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان پر نماز نہیں ہے. قبرستان میں نماز نہیں ہوتی. تم اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ کہ وہاں نماز ہی نہیں ہو رہی ہے.
عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام کرے، ان کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی پہلا کام نماز، سب کام چھوڑ کر کے اذان ہوتے ہی اگر نماز پڑھ لی تو عافیت میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، ورنہ کاموں کے اندر نماز چھوٹ جائے گی۔ عورتیں گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو نماز کا پابند کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے موروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا، کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے نہ پڑھنے پر اس کو تنبیہ کرو، اس کو سزا دو۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا۔ ایک آدمی اگر اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند نہیں بنائے گا تو یاد رکھو ایک عورت 4 کو لے کر کے جہنم میں جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو لے کر کے جہنم میں جائے گی، اپنے باپ کو لے کر کے جائے گی کہ باپ نے نہیں تعلیم دی، اپنے شوہر کو لے کر جائے گی، اپنے بھائی کو لے کر جائے گی، اپنے بیٹے کو لے کر جائے گی، ایک عورت 4 کو لے کر جہنم میں جائے گی۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر تم نے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کی تو جہنم سے تم بھی محفوظ رہو گے، ورنہ عورت اگر جہنم میں گئی، وہ نماز کی پابند نہیں بنی، آپ نے نہیں بنایا تو آپ کو بھی لے کر جہنم میں جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، اللہ رب العزت ہمیں جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا نمازی، نمازوں کا پابند مسلمان بنائے، ہماری اولاد کو نیک اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔